حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3301۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3302۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ایک ٹوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ مجھے گھر میں نہ ملے، آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔ اس نے آپ کو دعوت دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ ان صاحب نے کدو اور گوشت ڈال کر سرید بنا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو اچھا لگتا ہے، تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں سے جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا۔ جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ واپس گھر تشریف لے گئے۔ میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے کھجوریں کھانا اور تقسیم کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3303۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا۔ آپ کو اس میں سے ذراع یعنی دستے کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند تھا۔ آپ نے اس میں سے دانتوں سے نوچ کر کھایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3307۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی، جبکہ انہوں نے لوگوں کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ ارشاد مبارک سنا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے، یعنی کھانا کھاتے وقت ہر صحابی عمدہ گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہا تھا کہ یہ تناول فرمائیں، یہ ٹکڑا لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3308۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالم بھنی ہوئی بکری دیکھی ہو، یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے پاس چلے گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3309۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جس زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں کھانا کھایا جو بھنا ہوا گوشت تھا۔ پھر ہم زمین پر بچھی ہوئی کنکریوں سے ہاتھ پونچھ کر نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے نیا وضو نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3311۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ گائے یا بکری کے پائے سنبھال رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے 15 دن بعد انہیں تناول فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3313۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مری ہوئی چیزیں اور 2 خون حلال ہیں، مردہ چیزیں تو مچھلی اور ٹڈی ہیں اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3314۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ اچھا سالن ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3316۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ اچھا سالن ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3317۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3319۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3323۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میری والدہ حضرت ام رومان زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کریں، لیکن کسی تدبیر سے یہ مقصد حاصل نہ ہوا۔ حتیٰ کہ میں نے تازہ کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی فروا ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3324۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے دیکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3325۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ تازہ کھجورے کھاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3326۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجورے نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3327۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجورے نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کوئی کھانا نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3328۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا برکتا مع برکہ، اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے صاع میں برکت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ پھر حاضر خدمت بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو وہ پھل وغیرہ عنایت فرما دیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3329۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو کھجوریں ملا کر کھائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3331۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں اچھی لگتی تھیں، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3332۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پرانی کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ ان کو اندر سے صاف کرنے لگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3333۔ حضرت عبداللہ بن بسر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطیہ بن بسر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم نے آپ کے بیٹھنے کے لیے زمین پر ایک چادر ڈال دی، آپ اس پر بیٹھ گئے، تب ہمارے گھر میں اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور خشک کھجوریں پیش کی اور آپ کو مکھن بہت پسند تھا، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور سلام ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3334۔ حضرت ابو حازم سلمہ بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا آپ نے میدے کی روٹی دیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میدے کی روٹی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس چھلنیاں ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک چھلنی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا پھر آپ لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ اس میں پھونک مار لیتے تھے، جو بھوسی یا چھان اڑنا ہوتا اڑ جاتا، جو رہ جاتا ہم اسے بھگو لیتے اور آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3335۔ حضرت ام ایمن برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آٹا چھان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا
یہ کھانا ہم اپنے علاقے میں بنایا کرتے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ آپ کے لیے بھی اس قسم کی ایک روٹی پکا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دوبارہ آٹے میں ڈال دو، پھر گوندو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3336۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کا نان بائی کھڑا ہوتا، اور حدیث کے راوی دارمی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دسترخوان بچھا ہوا ہوتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس چلے جانے تک کبھی پتلی چپاتی یا سالم بھنی ہوئی بکری اپنی آنکھ سے دیکھی بھی ہو، کھانے کا تو ذکر کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3339۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روٹی تیار کی جس میں کچھ گھی ڈال دیا تھا، پھر مجھے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بلا لاؤ۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، امی جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی خدمت میں جو افراد حاضر تھے ان سب سے کہا، چلو۔ میں ان سے پہلے امی جان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم نے جو کھانا تیار کیا ہے لے آؤ۔ میری والدہ نے عرض کیا، وہ تو میں نے صرف آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ پھر فرمایا، اے انس، 10 آدمیوں کو اندر میرے پاس بلاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 10 آدمیوں کو اندر بلاتا رہا اور ہر گروپ کو کھانا کھلا کر نکالتا رہا۔ ان سب نے سیر ہو کر کھا لیا اور وہ 80 افراد تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3342۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات دے دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3343۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے ہجرت کر کے مدینے آنے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3344۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے گھر میں انسان کے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی مگر تھوڑے سے جو میری ٹانٹ پر پڑے ہوئے تھے۔ میں اس میں سے لے لے کر کھاتی رہی حتیٰ کہ کافی مدت گزر گئی۔ آخر میں نے انہیں ماپ لیا تو وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3345۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے کبھی جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3346۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل کئی راتیں ایسی آتی تھی کہ آپ خالی پیٹ رات گزارتے تھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس وقت لوگوں کی عام غذا جو کی روٹی ہوتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3347۔ حضرت مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ آدمی کو تو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے اور وہ زیادہ کھانا چاہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھ لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3349۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے کھانا کھانے پر اصرار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، جتنا کھا لیا وہی کافی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے، دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے لوگ قیامت کے دن زیادہ طویل عرصے تک بھوکے رہیں گے۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 3351۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ بستر کی بری ساتھی ہے، اور خیانت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ بری ہمراز ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3354۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں تصویریں نظر آئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3359۔ حضرت ابو عبد الرحمن سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، اس نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کرتے اور آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے۔ اس تجویز کے مطابق انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا۔ آپ کو گھر میں ایک طرف ایک باریک پردہ نظر آیا تو آپ واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جلدی سے جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے، اے اللہ کے رسول آپ واپس کیوں تشریف لے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزین گھر میں داخل ہونا میری شان کے لائق نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3360۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجلس کے احترام والے مقام پر انہیں جگہ دی۔ حضرت عمر بیٹھ گئے اور کھانا شروع کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، پھر ہاتھ بڑھا کر ایک لقمہ لیا، پھر دوسرا لقمہ لیا، پھر فرمایا مجھے چکنائی کا مزہ محسوس ہو رہا ہے، اور یہ چکنائی گوشت کی چکنائی نہیں، یعنی گوشت میں تھوڑی بہت چربی ہوا ہی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین میں فربا جانور کے گوشت کی تلاش میں اسے خریدنے بازار گیا، مجھے وہ مہنگا محسوس ہوا، میں نے 1 درہم کا دبلے جانور کے گوشت میں سے خرید لیا جس میں چربی نہیں تھی، اور اس پر 1 درہم کا گھی ڈال لیا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو ایک ایک ہڈی مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی یہ دونوں چیزیں گوشت اور گھی جمع ہو جاتی تھیں آپ ان میں سے ایک تناول فرماتے تھے اور دوسری چیز صدقہ کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین اب تو تناول فرمائیے، آئندہ میرے پاس جب بھی یہ دونوں جمع ہوں گے میں بھی اسی طرح کیا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3361۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو شوربہ تیار کرے تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر اور اس میں سے کچھ شوربہ اپنے پڑوسیوں کو دے دیا کر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3362۔ حضرت معدان بن ابو طلحہ یعموری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو تم 2 پودے کھاتے ہو، میں تو انہیں برا ہی سمجھتا ہوں، یعنی یہ لہسن اور یہ پیاز۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا ہے کہ اگر کسی آدمی سے اس لہسن یا پیاز کی بو محسوس ہوتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بقیع کے میدان کی طرف نکال دیا جاتا تھا۔ اس لیے جس نے ضرور انہیں کھانا ہو وہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3363۔ حضرت ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اس میں کوئی ناگوار بو والی سبزی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا نہ کھایا اور فرمایا میں اپنے ساتھی جبرائیل علیہ السلام کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3364۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گندنے کی بو محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا
کیا میں نے تمہیں یہ پودا کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ جس چیز سے انسان کو ایذا پہنچتی ہے اس سے فرشتے بھی ایذا محسوس کرتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3365۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے، اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ ان چیزوں میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ نے معافی دے دی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3367۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3371۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں نہیں پی سکے گا سوائے اس صورت کے کہ وہ شراب نوشی سے توبہ کر لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں نہیں پی سکے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3374۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3375۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3376۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اور اسے نشہ ہو گیا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اگر اس نے دوبارہ شراب پی لی اور اسے نشہ ہو گیا تو اس کی نماز مزید 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس اثناء میں وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے پھر تیسری بار شراب پی اور اسے نشہ ہو گیا تو اس کی نماز مزید 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے پھر چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں پختہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے قیامت کے دن گندی کیچڑ پلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گندی کیچڑ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی پیپ اور گندگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3377۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ان دو نباتات سے بنتی ہے، کھجور اور انگور۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3378۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گندم کی شراب ہوتی ہے، جو کی شراب ہوتی ہے، منقع سے بنی ہوئی نشاور چیز شراب ہوتی ہے، خشک کھجور سے بنی ہوئی نشاور چیز شراب ہوتی ہے، اور شہد سے بنی ہوئی نشاور چیز شراب ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3379۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب میں 10 طرح پر لعنت کی گئی ہے، خود اس شراب کی ذات پر، اس کو نچوڑنے والے یعنی رس نچوڑ کر شراب بنانے والے پر، نچڑوانے والے یعنی شراب بنوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اسے پینے والے پر، اور اس کے پلانے والے پر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3380۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 افراد پر لعنت فرمائی ہے، اسے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر جس کے لیے نچوڑی گئی، اسے اٹھا کر لے جانے والے پر جس کے لیے اٹھا کر لے جائی گئی، اسے بیچنے والے پر جس کے لیے بیچی گئی، اسے پلانے والے پر اور جسے پلائی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے اس طرح کے 10 افراد شمار کیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3381۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی اخیر والی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شراب کی تجارت کے حرام ہونے کا اعلان فرما دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3382۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب فروخت کی ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سمورہ کو تباہ کرے، کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت نازل فرمائے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچ دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3383۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اسے اس کے نام یعنی شراب کے سوا دوسرے نام سے پکاریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3384۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اپنا رکھا ہوا دوسرا نام دے کر پی لیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3385۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب سے نشہ آئے وہ حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3386۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3387۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ اہل مصر کی حدیث ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3388۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز ہر مومن پر حرام ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ رقہ والوں کی حدیث ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3389۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3390۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3391۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3392۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3393۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3394۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اور منقع ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور نیم پختہ کھجوریں اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ روایت عطا بن ابی رباح مکی کے واسطے سے بھی سابقہ حدیث کی مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک کھجوروں اور نیم پختہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، دونوں میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نبیذ بنا لیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3396۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی سلمی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تازہ پکی ہوئی کھجوروں اور نیم پختہ یعنی گدر کھجوروں کو نبیذ بنانے کے لیے اکٹھا نہ کرو، اور نہ منقع اور خشک کھجور کو ملاؤ، ان میں سے ہر ایک کی نبیذ جدا جدا بنا لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3397۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں نبیذ بنایا کرتے تھے۔ ہم مٹھی بھر خشک کھجوریں یا مٹھی بھر منقع لے کر اس مشکیزے میں ڈال دیتے تھے۔ ہم مٹھی بھر خشک کھجوریں یا مٹھی بھر منقع لے کر اس مشکیزے میں ڈال دیتے، پھر اس پر حسب ضرورت پانی ڈال دیتے۔ ہم صبح کے وقت بھگوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو پی لیتے، اور شام کو بھگوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اسے پی لیتے۔ ابو معاویہ اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں، ہم دن کو بھگوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پی لیتے، یا رات کو بھگوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو پی لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3398۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کی جاتی تھی، آپ اسے اس دن بھی نوش فرماتے اور دوسرے تیسرے دن بھی، پھر اگر تیسرے دن اس میں سے کچھ بچ جاتی تو اسے گرا دیتے، یا آپ کے حکم سے اسے گرا دیا جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3399۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر کے ایک برتن میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3400۔